السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام کو نماز پڑھاتے ہوئے غلطی امام سے کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی امام صاحب جو ہے وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہونا تھا، بیٹھ جاتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 3 رکعت ہوئی ہیں، دوبارہ نماز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 رکعت پر بیٹھنا تھا، امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے سے کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تب بیٹھتے ہیں، سمجھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، متشابہ لگ جاتا ہے۔ تو آخر ایسا اماموں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ اس پر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، یار ہمارے امام صاحب تو عجیب ہی ہیں، کبھی ان کو قرآن میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی نماز کی رکعت بھول جاتے ہیں، کبھی کچھ اس طریقے کے لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں سنن نسائی کی حدیث نمبر 948۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں اس بات پر کہ امام صاحب کو بہت زیادہ متشابہ لگتے ہیں یا نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث سن کے ان کے کان کھل جائیں گے اور پھر آئندہ وہ کبھی بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں سورہ روم تلاوت کر رہے ہیں مصطفیٰ۔ سورہ روم تلاوت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہ لگا، تو نماز کے بعد نماز سے فارغ ہو کے ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور پاکی صحیح طریقے سے حاصل نہیں کرتے۔ مطلب یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مجھے جو متشابہ لگا ہے وہ کسی نہ کسی مقتدی کے وضو کے ناقص ہونے کی وجہ سے لگا ہے۔ یعنی نماز میں امام کو جو غلطی ہوتی ہے تو وہ امام کی وجہ سے نہیں، وہ مقتدیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب مقتدی ہی اعتراض کر رہے ہیں اور مقتدیوں کی وجہ سے امام کو غلطی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، متشابہ لگ رہا ہے امام کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی مقتدی کا وضو ناقص ہو سکتا ہے، سمجھے۔ امام 2 رکعت پر بیٹھنا تھا، کھڑا ہو گیا، یا 3 رکعت پر کھڑا ہونا تھا، بیٹھ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب مقتدیوں میں کسی کا وضو ناقص ہوتا ہے تو امام کو متشابہ لگتا ہے۔ امام کو متشابہ کب لگتا ہے؟ جب کسی نہ کسی مقتدی کا وضو ناقص ہوتا ہے۔ تو یہ جو امام سے غلطی ہوئی تو یہ مقتدیوں کی وجہ سے ہوئی، تو اب تو مقتدیوں کو کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے اعتراض کرنے کا کہ صاحب ہمارے امام صاحب کو تو بہت غلطی لگتی رہتی ہے، کبھی متشابہ لگ جاتا ہے، کبھی رکعتیں بھول جاتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے جب نماز کے لیے آپ جائیں تو مکمل طریقے سے وضو کریں۔ مکمل طریقے سے مطلب صحیح طریقے سے سنتوں کو، فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کریں اور مکمل وضو کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ دیکھیے وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کا وضو مکمل نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، چاہے آپ نے کتنے دل جمی کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن وضو اگر آپ کا مکمل نہیں تھا تو وہ نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو آپ کو چاہیے کہ وضو آپ مکمل طریقے سے کریں، یعنی صحیح طریقے سے وضو کریں، آپ کی نماز بھی ہوگی اور انشاءاللہ پھر امام کو بھی متشابہ نہیں لگے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔